اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتستووا علی ظہورہ، اور جب تم چڑھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا تو یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کی رحمت، اذا استویتم اور جب تم چڑھ چکو علیہ اس پر، وتقولوا تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو یہ کیا ہے؟ سواری کی دعا ہے کہ کیا کہیں گے سواری پہ، چاہے جو بھی سواری ہو، چاہے ہم اپنی گاڑی میں بھی کیوں نہ بیٹھے، ٹو ویلر پہ، فور ویلر پہ بھی کیوں نہ بیٹھے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چڑھ جائیں گے اس پر، اور بسم اللہ کہہ کر سوار ہو جانے کے بعد الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات الذی جس نے سخر لنا ھذا ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، وما کنا لہ مقرنین کہ ہم نہیں تھے اس پہ قابو پانے والے، ہم اس کے قریب بھی جا نہیں سکتے تھے، چاہے وہ مشین ہو، چاہے وہ اپنی سواریاں ہوں، یا پھر جو بھی ہو، جو بھی سواری پہ ہم سوار ہوں گے تبھی ہم یہ کہیں گے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں ہمارے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ٹھہراتے ہیں لہو اس کے لیے من عبادہ اپنے، انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے عبادہ جزءً ایک جز ٹھہرایا، اور وَجَعَلَهُ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ٹھہرایا لہو اس کے لیے من عبادہ جزءً ایک جز، ان الانسان لکفور مبین، کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے کھلا۔ تو جز کا کیا مطلب ہے؟ اولاد، کہ اولاد جب دیتا ہے اللہ تو اس کا جز ہوتا ہے نا، اسی کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ اولاد ٹھہراتے اللہ کے لیے، تو یہ کیا صحیح بات ہے کہ اولاد اللہ پاک کے ہمیشہ آیا کوئی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جز بن سکتا ہے، اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے، کہ انسان کیسی کھلی ناشکری کرتا ہے۔ امَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ، کیا پھر بناتے ہیں جو یخلقو پیدا کیا، بناتن بیٹیاں، وَأَسْوَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور خود کے لیے چن لیا بیٹے، اور اللہ کی نسبت فرشتے کے لیے کہتے تھے نا، کہ فرشتوں کو لڑکیاں کہتے تھے، بیٹیاں کہتے تھے اللہ پاک کی، تو یہاں وہی انکار کیا جا رہا ہے کہ جو قریش فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اپنے لیے تو تم بیٹے چنتے ہو، اور اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہو اور خود کے لیے بیٹے چنتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے تم میں سے کسی کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جو چیز ہے للرحمن رحمان کے لیے، مثال ظل وجہہ، تو ان کے چہرے جھک جاتے ہیں، مسودہ سیاہ، وہم کظیم، اور وہ غم کا گھوٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ کو تو تم بیٹیاں ہیں ایسا کہتے ہو، لیکن جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُكُمْ بِمَا ضَرَبَ، جو تم بیان کرتے ہو اس کی خوشخبری جب تمہیں ملتی ہے، یعنی بیٹیوں کی، للرحمن رحمان کے واسطے جو تم بیان کرتے ہو مثال، تو جب تم کو بیٹیاں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ، تو تمہارا چہرہ جھک جاتا ہے، مسوداً سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، جیسا گویا کہ تم نے غم کا گھوٹ پی لیا ہو۔ تو جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو تمہارے چہرے، تو اللہ نے دیکھو، اللہ نے نہیں کہا کہ لڑکیاں پیدا ہونے پر یہ سب ہوتا ہے، بلکہ کیا کہا؟ خوشخبری جب تمہیں دی جاتی ہے، جب لڑکیوں کی خوشخبری تمہیں دی جاتی ہے، تو خوشخبری سن کر جاہل کیا کرتے ہیں؟ ان کے چہرے جھک جاتے ہیں اور وہ غم کا گھوٹ پی لیتے ہیں۔ تو تمہارے لیے تو لڑکی ہونا اتنی عیب کی بات ہے، جبکہ اللہ نے شروع میں کیا کہہ دیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ، جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، رحمت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو جاہلوں کے منہ جھک جاتے ہیں، غم کے گھوٹ پیے جیسے ہو جاتے ہیں۔ أَوَمَن يَنَشُّ، کیا جو پرورش پائے، فی الحلیتی زیوروں میں، وَهُوَ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے کے وقت غیر مبین، واضح نہ ہو سکے، بات نہ کر سکے، یعنی لڑکیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم نسبت لڑکیوں کی بیٹیوں کی کرتے ہو کہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں، ایسی اوَمَن يَنشُ، جو کہ پرورش پائے، فی الحلیتی زیورات میں، کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہے، آرائش زیبائش اپناتی ہے، زینت اپناتی ہے، زیورات پہنتی ہے، وہ فی الخصام، اور جب جھگڑے کا وقت آتا ہے، غیر مبین، تو وہ ناواضح ہوتی ہے، اپنی بات کو وضاحت سے پیش نہیں کر سکتی۔ نزاکت بتائی جا رہی ہے یہاں پہ لڑکیوں کی، کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہے، زیوروں میں پلتی ہے، آرائش میں پلتی ہے، اگر کوئی فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ اتنے اچھے سے اپنی دلیل نہیں دے پاتی، اتنے اچھے سے واضح اپنی بات نہیں کر پاتی۔ یہ کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہے؟ کثرت کی طرف۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا لڑکیوں کے ساتھ، لیکن جو اپنی بات بتا سکے، واضح دلیل دے سکے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کثرت
جو زیادہ تر میجورٹی آف وومن کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بات اس طریقے سے نہیں رکھ پاتے جس طریقے سے رکھنا چاہیے نزاکت کی وجہ سے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ اور وہ ٹھہراتے ہیں فرشتوں کو الَّذِينَ ہم عباد الرحمن اناسن کہ وہ بندے رحمان کے اناسن عورتیں ہیں. اور ٹھہرایا فرشتوں کو جو رحمان کے بندے تھے اناسن عورتیں، جبکہ جو فرشتے ہیں نہ وہ ذکر ہے نہ انس ہے، نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ وہ عورت ہے نہ آدمی ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اور وہ ٹھہراتے ہیں ملائکہ کو جو کہ بندے تھے رحمان کے اناسن عورتیں. اشہدو کیا تم اس وقت حاضر تھے خلقہم ان کے خلقت کے وقت، جب ان کی خلقت کی جا رہی تھی تو تم حاضر تھے جو اتنے زیادہ تم سند کے ساتھ اور اتنے زیادہ بے باکی کے ساتھ یہ بات کہتے ہو. سَتُکْتَبُ تو ہم لکھ رہے ہیں، شہادتہم تمہاری گواہی، وَیُسْأَلُونَ اور تم سے سوال کیا جائے گا، جو کچھ تم بکواس کرتے ہو وہ سب لکھا جا رہا ہے، گواہی لکھی جا رہی ہے اور تم سے اس بارے میں سوال ہوں گا. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ اور کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان مَا عَبَدْنَاهُمْ تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم اور نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی علم. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور وہ اٹکلے دوڑاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جو پوچھتے ہیں، فرشتوں کو پوچھتے ہیں، معبودوں کو پوچھتے ہیں الگ الگ، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا، کسی بھی ذریعے سے روک دیتا، کسی بھی ذریعے سے تنبیہ آ جاتی، ہمارے اوپر مشکلیں آ جاتی، کوئی نہ کوئی نشانی ہمیں پتہ چل جاتی، پر ایسا ہو نہیں رہا. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، لو شاء الرحمن ما عبدناہم تو اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، کسی طریقے سے رک جاتے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے ما لہم بذالک من علم کہ اس میں ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون کہ وہ اٹکلے دوڑاتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ یا آئی ان کے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون کہ وہ مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اس کو. بل قالوا انا وجدنا آباءنا بلکہ وہ کہتے کہ بے شک ہم نے پایا آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو، علی امتن اسی راہ پر، و انا علی آثارہم اور بے شک ہم اسی کے راہوں پر ہے، مہتدون جمے ہوئے راہ پائے ہوئے. کہ ہم کیا کہتے کوئی کتاب ہے کہ نہیں، بلکہ ہم وہی کر رہے ہیں جن پہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو کرتے پایا، وہی رسمیں وہی عبادتیں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں ہم ان کے اثر پہ، ہم انہی کے قدموں پر چل رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا اور اسی طرح جو کچھ ہم نے بھیجا من قبلی کا اس سے پہلے، فی قریتن کوئی بستی میں، من نذیرین کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا تو کہنے لگے اس میں جو اترانے والے تھے، خوشحال جو تھے، انا وجدنا آبانا کہ ہم نے پایا ہمارے آبا و اجداد کو، علی امتن اسی راہ پر، و انا علی آثارہم اور بے شک ان کے اثر، مقتدون ہم انہی کے قدموں پر ہم اقتدا کریں گے، انہی کے راہ پر ہم چلیں گے. کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمیشہ سے یہی روش رہی ہے ہر قوم کی، پرانے انبیاءوں کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب بھی، کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا یہ طریقہ چھوڑو، اپنے یہ بدعتیں چھوڑو، اپنے یہ بیکار کے رسم و رواج شرک کو چھوڑو، تو کیا کہتے ہیں، کسی کو بھی ڈرانے والے کو کہتے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی طرح پایا اور ہم بھی اسی طرح کرتے رہیں گے. قُلْ وَلَوْ جِئْتُكُمْ کہ کہہ دو کہ کاش جئتکم کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں، بِأَہْدَى زیادہ ہدایت، مما وجدتم علیہ جو تم نے پایا اس پر، آباؤکم اپنے آبا و اجداد کو جو تم نے پایا، میں نے اس سے کئی زیادہ اچھی راہ لائی ہے. قالوا انا بما ارسلتم تو کہتے ہیں کہ بے شک بما جو ارسلتم تم لائے ہو، بھی کافرون ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کہ جو کچھ تم راہ بتا رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فانتقمنا پھر ہم انتقام لیں گے، منہم ان سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین تو پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے.